اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ چند دن کی غیر حاضری، صحت کے مسائل کی وجہ سے اللہ نے احسان کیا کہ آج پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں اور اس کی آیات کی حکمت سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کرنا ہمارے لیے اس پہ آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنات من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آیات چل رہی ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، جہاں جہاں اللہ خرچ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رہے ہیں وہی چل رہی ہیں۔ تو جو لوگ اپنے مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کے راہ پہ خرچ نہیں کرتے، گن گن کے رکھتے ہیں، ان کی مثال دی جا رہی ہے، یا ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ریا شامل ہو جاتا ہے، ان کے اعمال میں، ان کے مال میں خرچ کرنے میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، لوگوں پہ احسان جتانا شامل ہو جاتا ہے۔ جس کو مال جس پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے باعث تکلیف بن جاتی ہے، ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایودو، کون چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، اے انسانو تم میں سے کون کوئی ایک بھی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنات، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی اس کو نہریں سیراب کر رہی ہوں، بارش کا انتظار نہ کرنا پڑا ہو، پانی ہمہ وقت میسر ہو جیسے اس باغ کو ضرورت ہو۔ کون چاہتا ہے وہ انسان کہ اس کا ایک باغ ہو، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے انگوروں کا اور کھجوروں کا، اور اس میں ہمہ وقت پانی اس کو مل رہا ہو، اور پانی کی دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ انگوروں اور کھجوروں کی مثال اس لیے زیادہ تر قرآن میں دی جاتی ہے کہ یہ دو قیمتی باغات تھے، اور یہ عرب میں ان کے سامنے یہ چیزیں ہوتی تھی، اور یہ بہت جو اس کا مالک ہوتا تھا وہ بڑا امیر آدمی سمجھا جاتا تھا، اور یہ بہترین چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، اور یقیناً بہترین چیزیں آج بھی بہترین چیزیں ہیں، اور دونوں اپنے اپنے وقت پہ پھل بھی دیتے ہیں۔ فیہا من کل الثمرات، اور یہ خالی کھجور اور عناب نہیں ہے اور انگور نہیں ہے، اس میں اور بھی میوہ جات ہیں، پھل ہیں جن کا ذکر ہو گیا، کل ہر طرح کے موجود ہے، یعنی ایسا نہری علاقہ ہے، ایسی نہریں بہہ رہی ہیں کہ سارا سال اس کے اندر جب کھجوروں کا سیزن آتا ہے تو کھجوروں پہ پھل لگتا ہے، جب انگوروں کا سیزن آتا ہے تو پھر اور جو چیزیں لگی ہیں، سبزیاں ہیں، جتنے بھی اناج ہیں سارے کے سارے، کل ثمرات، ثمرات کہتے ہیں ہر طرح کے میوے جو انسان کھاتا ہے، جس میں انسان کی یہ ساری سبزیاں بھی شامل ہیں، سارے پھل بھی شامل ہیں، سب اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ پانی پہ ساری زندگی ہے انسان کی، اور پانی اتنا وافر مقدار میں میسر ہو اس باغ کو، وَأَصَابَهُ، اور پہنچے وہ، الکبر، بوڑھا، اس ساری زندگی کو کرتے کرتے اس باغ سے نفع اٹھاتے اٹھاتے، اس باغ کی خدمت کرتے، پانی دیتے دیتے انسان پہنچ جائے بڑھاپے کو، وَلَهُ، اور اس کے ہوں، ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءُ، اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہوں۔ بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، کیونکہ یہ بڑھاپے کی مثال اس لیے بیان کی ہوئی ہے نا، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے،
لیکن جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ابھی لڑکا بنے گا، لڑکپن آئے گا، جب لڑکپن آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو جوانی بھی آنی ہے، جب جوانی آتی ہے تو اس وقت سوچتا ہے انسان کہ ابھی تو بڑھاپا بھی آنا ہے، ایک سٹیج تو میرے لیے باقی ہے۔ اللہ نے بنائی ہے سٹیجز نا، زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، لیکن یہ سٹیجز ہیں۔ بڑھاپے والے کے پاس کوئی سٹیج نہیں ہے، وہ آخری سٹیج پہ ہے۔ اللہ اس کو چاہے تو 50 سال زندہ رکھ لے، اللہ اس کو چاہے تو 5 دن بھی زندہ نہ رکھے، لیکن آگے سٹیج کے بعد کسی سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہ کبھی نہیں آپ کو کہے گا کہ بڑھاپے کے بعد میں نے اب کبھی کسی اور سٹیج میں جانا ہے۔ لیکن پچھلی سٹیجز میں انسان سوچتا ہے یہ کام کروں گا ذرا بوڑھا ہو لوں، فلاں کام کروں گا ذرا بوڑھا ہو لوں، ان ذمہ داریوں سے ہو۔ تو بڑھاپے میں ہر ذمہ داری سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اب اس نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ جن لوگوں کو بڑھاپے میں بھی یہ فکر نہیں آتی نا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے اور اس پہ بھی رحم فرمائے، کیونکہ آگے کوئی سٹیج نہیں ہے سوائے قبر کے۔ تو وہ بڑھاپے میں پہنچے لیکن بچے ابھی چھوٹے ہوں تو ذہنی طور پہ کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، میں اگر دنیا بھی نہیں میں رہتا تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، آگے میرے بچے چلا لیں گے انشاءاللہ اس کو۔ فَأَصَابَهُ تو پس پہنچا اس کو احسارن ایک بگولا فیہ نارن جس کے اندر آگ ہو، کہ اس باغ کو بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، بچے اس کے ناتواں ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، اور اس میں ایک ایسا بگولا آیا جو گرمی میں ایسے گول ہوا اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے اور اس کے اندر آگ ہو، فاحترقت تو پس جلا دیا اس نے سب کو۔ رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ جتنی اس کی محنت ہے کرتے کرتے جس کو بڑھاپے تک پہنچ گیا، جس کو پالتے پالتے بناتے بناتے دنیا کے دیکھیں کہ پودے کیسے کیسے ہیں، کتنے کتنے سالوں بعد جا کے پھل دیتے ہیں، کہاں کہاں سے انسان پودے اکٹھے کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور پھر ایسا باغ وہ لگاتا ہے کہ سارا سال کوئی نہ کوئی اس کا باغ کا حصہ جو ہے وہ پھل اور اس کا جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ انسان کو مل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو آگ ایک بگولا آئے اور سارے کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دے گے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے یبین بالکل واضح روز روشن کی طرح، جیسے سورج کی روشنی میں سب کچھ دے سکتے ہیں، اس طریقے سے مثالیں دیتی ہے اللہ کی ذات، تمہارے لیے اپنی نشانیاں بتاتی ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہ اسی مال کی بات ہے کہ جس مال کو اتنی محنت سے کماتے ہو اس کو اللہ کے راستے پہ دے بھی دیتے ہو، لیکن ریاکاری کرتے ہو اپنے مال میں، اپنے اعمال میں، وہ ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں جیسے ساری زندگی کی محنت اس باغ والے کی ایسے ایک بگولے نے ضائع کر دی، اور اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ اب کیا ہے اس کے پاس؟ باغ بھی گیا، خود قبر میں ٹانگیں پہنچ گئی، کبر کو پہنچ گیا، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے یہ ان اعمال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو انسان کرتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو صرف زیادہ تر انسان کی زبان ہی اس میں استعمال ہوتی ہے، ان میں آ کے اپنی ساری چیزوں کو الگ کر دیتا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ساری چیزیں کی جائیں تو وہ چھوٹا باغ ہو، چھوٹی نیکی ہو، وہ سلامت رہتی ہے۔ ریاکاری کے ساتھ کی ہو، دکھلاوے کے ساتھ کی ہو، لوگوں سے صلہ لینے کے لیے کی ہو، تو ان نیکیوں کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جس باغ میں ہوگا۔ اور کبر، اور جب انسان دوبارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ نئے سرے سے کمائے، نئے سرے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اب ممکن نہیں، کیونکہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا۔ کتنی ریاضت کر لے گا، کتنی محنت کر لے گا، کتنی ہمت کر لے گا، اگر پچھلا انسان کیا ہوا ضائع کرتا جائے تو آگے پھر کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ اللہ نے وہ مثال بیان کی ہے۔ نیکیاں آگے انشاءاللہ جیسے جیسے قرآن ہم پڑھیں گے ہمیں یہ بات سمجھ آتی جائے گی کہ نیکی کر لینا آسان ہے، نیکی کر لینا آسان ہے، لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ شیطان ہر وقت اس گھات میں ہوتا ہے کہ اس شخص کی نیکی، اس انسان کی نیکی میں کسی جگہ اس کی ضائع کروا دوں، کہیں یہ ذکر کر دے، کہیں کسی دوست کے ساتھ۔ بعض دفعہ انسان ایسے لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو جلا دیتا ہے کہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے، اس کی ذات پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، لیکن ہم اپنی نیت اگل دیتے ہیں اس کے سامنے کہ میں تو بڑا کمال کا آدمی ہوں، میں نے تو فلاں کی یہ مدد کی، میں نے فلاں کی وہ مدد کی، یہ وہ ساری چیزیں ایسی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیسی اللہ نے مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بچا بچا کے رکھو، پچھتانا نہ پڑے۔
اخلاص کے ساتھ رکھیں گے تو بچی رہیں گی، ورنہ آخرت میں کرنے کے باوجود، بڑی سے بڑی نیکی کرنے کے باوجود قیامت والے دن صرف حسرت ملے گی۔ یہ آگے ساری چیزیں اور تفصیل سے آئیں گی۔ سورہ بقرہ تو پورے قرآن کے خلاصوں میں سے ایک ہے نا، ہر چیز کو اللہ کی ذات ایسے ایسے کھول کے بتائے گی، بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور نہ سمجھ آنے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، الحمدللہ جس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ سب بھی شامل ہیں، اور میں بھی شامل ہوں۔ اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے میرے وہ بندے ہو جو ایمان لائے ہو۔ ہم سارے الحمدللہ وہ بندے ہیں، آپ کہتے ہیں لبیک یا اللہ لبیک، آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پر، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ ہمارے بعد جو پڑھیں گے ہماری نسلیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد پڑھتے چلے گئے، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ جو نہیں پڑھنے والا اس کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ انفقو، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ اور عمدہ چیزوں میں سے، بہترین چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے خود کمائی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ان چیزوں کو جو تمہاری ملکیت ہے، جو تم نے بڑی محنت سے کمائی ہے، اور پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزیں جس کے اندر حرام کا ایک قطرے کا، ایک پیسے کا بھی شائبہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ چیزیں خرچ کرو۔ اس کی تفصیل جب چوتھا پارہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی بات کی اور زیادہ انشاءاللہ کھل کے۔ مما اخرجنا لکم، اور ان چیزوں میں سے بھی جو نکالی ہیں ہم نے، یعنی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، اور زمین میں سے جو تمہارے لیے چیزیں نکالی ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں زمین کی پیداوار اللہ کے راستے میں کتنی خرچ کی جاتی ہے، جس کو زکوٰۃ کے مقابلے میں عشر کہا جاتا ہے، آپ کو کتنے مسلمان ملیں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پہ عمل کرنا تو بڑی مشکل کام ہے، بڑے دور کی بات ہے کہ عشر کیا ہوتا ہے۔ بارانی زمین کا عشر الگ ہے، نہری زمین کا عشر الگ ہے، پھلوں کا بھی عشر ہے، سبزی کا بھی عشر ہے، گیہوں کا بھی عشر ہے، ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کے اندر عشر ہے، خواہ وہ پٹھوں سے لے کر بڑی سے بڑی قیمتی سے قیمتی چیز ہے، وہ معدنیات کا، اس کے اندر بھی عشر ہے اللہ کا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو زمین سے نکلا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی نفلی صدقات بھی ہیں، وہ گھٹیا مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا، طیب دینا ہے، اور وہ جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، اور بالکل ارادہ نہ کرو، نیت نہ کرو، الخبیثہ، بری چیز کو، گھٹیا چیز ہو، من ہو، اس میں سے، تنفقون، کہ خرچ کرو تم، وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ، کہ نہ ہو تمہیں پسند لینا اس کو، الا، مگر، ان تغمضوا فیہ، مگر اس کو کہ تم آنکھیں بند کر کے لو، مجبور ہو کے، جیسے کڑوی دوائی انسان پیتا ہے مجبور ہو کے، اس طرح۔ کتنے بہترین طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، اور تمہاری کمائی ہے، تم نے، وہ تمہاری ملکیت ہے جو تم نے خود کمایا ہے اپنی خون پسینے سے محنت کر کے، اور اس چیز کو دو جو تم زمین سے اگاتے ہو۔ آج ہم اس کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور سوچو بھی نہیں، ولا تیمموا، سوچو بھی نہیں، یہ تمہارے ذہن میں گمان بھی نہ آئے اے انسان کہ بری چیز، خبیث چیز کو، گھٹیا چیز کو تم خرچ کرو اس کے راستے میں، کہ پھل آیا جو سب سے گھٹیا، چھوٹے جو پھینکنے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے دیے، وہ فصل آئی، وہ خراب سے خراب چیز جو ہے وہ اس کو دے دی، جو خود کھانا پسند نہیں ہے۔ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسجد کو پیسے دیتے ہوئے نا سب سے پرانا نوٹ نکلتا ہے، یا فقیر کو دیتے ہوئے، آج تک اگر ہوتا رہے تو آج نہیں ہونا چاہیے، آج کے بعد۔ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سب سے نیا نوٹ دے، ہے وہ بھی 10 روپے کا، 100 روپے کا، 50 جو اللہ نے توفیق دی وہ بھی ہے، لیکن جب نیا دیں گے اللہ کے راستے میں دیں گے اور پرانا اپنے لیے رکھ چھوڑیں گے، وہ اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ویلیو دونوں کے برابر ہے، چیز دونوں کی اتنی آئے گی، لیکن نیت میں دونوں کا کتنا فرق ہے۔ تو جتنا بہترین چیز ممکن ہو جو انسان کو میسر وہ دے۔ جس چیز کو پھینک دینا ہے نا، وہ کسی کی ضرورت کو تو ضرور پورا کرے گی، اور کرنا چاہیے، اس کو بالکل نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن اس پہ اجر کا بھی اسی حساب سے انسان کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ کسی کی ہیلپ ہو گئی ہے۔ کبھی سوچے بھی نہیں کہ جو چیز پھینکنی ہے، پہننی نہیں ہے، وہ کسی کو دے اور آپ
اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اجر کے طلبگار ہو جائے، نہیں، بہترین چیز خرچ کرنی ہے۔ اور کیسی اللہ نے مثال دی ہے کہ ایسی چیز کہ اپنے اوپر اس کو رکھ کے سوچو کہ اگر یہ آپ کو دی جائے تو اس وقت آپ کو کیسا لگے، اور اگر آپ وہ سوالی آپ ہو، وہ مجبور آپ ہو اور لیں تو آنکھیں بند کر کے لیں، آنکھیں کھلے لے نہیں سکتے، جیسے کڑوی دوائی ہے کہ کاش میں یہ نہ ہی لیتا اور اللہ میرے اوپر یہ وقت نہ لاتا اور میں یہ سارے کام کرتا، ایسے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اے انسانوں، اے ایمان والوں، کیونکہ ایمان والوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایمان والوں کی صفتیں کیا ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جو پاکیزہ اور حلال چیز جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی گھٹیا چیز کا سوچتے بھی نہیں ہیں، بہترین چیز اللہ کو دیتے ہیں، اور وہ چیز دیتے ہیں جو ان کے اپنے من کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جو اپنے جی کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آیا اسی کی طرف سے، اور کل قیامت والے دن یہ سارے سوالوں جواب ہوں گے کہ میں تیرے پاس یہ چیز لینے والا آیا تھا، یہ چیز لینے آیا تھا۔ انسان کہے گا یا اللہ تو غنی ہے، خود قرآن میں کہتا ہے، اور ہے بھی غنی، اس میں کوئی شک و شبے والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ تیرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے اب اس کو خالی لوٹا دیا، سب سے گھٹیا چیز دے دی جو پورے گھر میں کسی نے استعمال نہیں کرنی ہوتی تھی، تیرے استعمال میں نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پہ جہاں پہ اللہ توفیق دے، بہترین چیز دے کہ کل آپ کو بھی اگر کوئی ایسی چیز دے آپ کا دل خوش ہو جائے۔ جب بھی تحفہ بھی دے تو کوشش کریں اپنی حیثیت بساط کے مطابق دے، نہیں کشائش تو کوئی بات نہیں ہے، لینے والا بھی تو انسان ہی ہے نا، ہمارا ہی بھائی ہے، وہ ہو سکتا ہے کل وہ دینے والا ہو جائے اور ہم لینے والے ہو جائیں۔ یہ امانت، یہ دولت، یہ ساری چیزیں یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ میرے رب کی میراث ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز میری میراث ہے، ہم سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، آخری جب انسان مرے گے چیزیں تو ادھر ہی ہوں گی، میرے رب کی ملکیت ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، ایمان والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ان اللہ، یہ کہ اللہ غنی حمید، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کے محتاجی نہیں ہے۔ تیرے درجات بلند کر رہے ایمان والے، تجھے یہ ایک آسان سا نسخہ دے کے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنے درجات بلند کر لے، اپنی بخشش کروا لے اس رب کی ذات سے، اس مال سے جو اسی نے تمہیں دیا ہوا ہے، تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اسی نے تجھے دیا، اس کے راستے میں خرچ کر، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بندوں پہ خرچ کر، ضرورت مندوں پہ خرچ کر، وہ حمید ہے، تو دے نہ دے اس کی تو تعریفیں ہیں، وہ ہے ہی تعریفیں، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ شکر الحمدللہ، کچھ ہم نے صحیح نہیں پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔